لوگوں کو اللہ کی طرف کس طرح دعوت دی جائے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور پروردگار عالم کافروں کی جان کیوں بچاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 سے 69 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے اسی کی عبادت کرنے والے بن کر خدا سے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب انہیں خشکی میں پہنچا کر نجات دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ سوال: مادیہ فرقے کے لوگ اپنے تجزیے میں ڈر اور خوف کو ایمان کی بنیاد جانتے ہیں اور کہتے ہیں مذہب کا سرچشمہ ڈر ہے۔ جو انسان ڈرتا ہے وہ بچپن میں اپنی ماں کے پاس اور بڑے ہونے پر ایک خیالی قدرت کے پاس پناہ لیتا ہے جسے خدا کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ آیت جو فرما رہی ہے کہ کچھ لوگ جب خطرے کا احساس کرتے ہیں اور ڈوبنے لگتے ہیں تو خدا کو پکارتے ہیں، مادیہ فرقے کے نظریے کی تائید نہیں ہے؟ جواب: یہ آیت فرما رہی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ڈر کے وقت ہوتی ہے، نہ یہ کہ اللہ کا وجود ہی ڈر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کتے کو دیکھتے ہیں اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پتھر ڈھونڈتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر کتے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا میں ایسی قدرت کا موجود ہونا جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو ایک فطری بات ہے، تاکہ حادثوں میں انسان اس کی طرف توجہ کر سکے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، ڈر غفلت کے گرد و غبار کو دور کر کے خدا طلب فطرت کو بیدار کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ایمان موسمی اور تھوڑی دیر کا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی مثالوں کو زمین و زمان پرانا نہیں کر سکتے۔ کشتی کی سواری انسان کی تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے۔ نمبر 4، خلوص سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلوص کو بچا کر رکھا جائے۔ نمبر 5، خلوص کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین فلما نجاہم، فلما میں دعا کے بعد فا دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ نمبر 6، مشکلوں اور حادثوں سے نجات پانا شکر ادا کرنے کا راستہ ہے، شرک کرنے کا نہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 66 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو نعمتیں ہم نے انہیں عطا کی ہیں ان کا انکار کر بیٹھیں، اور تاکہ دنیا میں خوب چین کر لیں تو عنقریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ یکفرو سے مراد کفران نعمت ہے، کیونکہ آتیناہم یعنی نعمت دنیا کے ساتھ آیا ہے۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، شرک ایک طرح کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ نمبر 2، دنیا میں کامیابی کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو۔ نمبر 3، کفر کے ساتھ حاصل ہونے والی کامیابی پر خوش نہ ہو، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 4، تربیت کرنے کے لیے دھمکی دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔
اب آئیے آیت نمبر 67 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکہ کو امن و اطمینان کی جگہ بنایا، حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا ایک راستہ اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلانا ہے۔ نمبر 2، انسان کی ناامنیوں کی یاد دہانی اس کے نزدیک امن و امان کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 3، امن و امان عبادت کا پس منظر اور بنیاد ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آئیے اب آیت نمبر 68 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب اس کے پاس کوئی سچی بات آئے تو جھٹلا دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ کیا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، وحی کو بنا کچھ کم و زیادہ کیے قبول کرنا چاہیے۔ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا بہتان اور بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، سب سے برا ظلم ثقافتی ظلم ہے جو انسان کو حق کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ نمبر 3، اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ اب آئیے اس سورہ کی آخری آیت یعنی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے، اور اس میں شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اب آئیے سورہ عنکبوت کی آخری آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی خاص ہدایت کو پانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ پہلا قدم وہ اٹھائے۔ جاہدوا لنہدینہم۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ نمبر 2، کبھی کبھی خلوص کے ساتھ اٹھایا ہوا ایک قدم اور ایک لمحے کی کوشش ہمیشہ کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ جاہدوا ماضی ہے اور لنہدینہم مضارع ہے۔ نمبر 3، پیشوائی اور انتظام کاری میں ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی کام کے تمام پہلو پہلے دن سے ہی واضح ہوں۔ جیسے ہی اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا جاتا ہے تو درمیان راہ میں ہی غیب کی طرح سے ہدایتیں آنے لگتی ہیں۔ نمبر 4، جس چیز سے انسان کی کوشش کو اہمیت ملتی ہے وہ خلوص ہے۔ نمبر 5، اللہ سے قریب ہونے کے راستے محدود نہیں ہیں، بہت ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ لنہدینہم، لام اور نون تاکید کی علامت ہیں۔ نمبر 7، نیکوکار ہونے کی علامت حق اور اخلاص کی راہ میں کوشش کرنا ہے۔ نمبر 8، کمزور انسان کے ساتھ اللہ کے ہونے کا مطلب انسان کا سب کچھ پا لینا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین،
اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ میں ہے ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور مقصد تک پہنچنے تک ہمارا ہاتھ بھی تھامے رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی ذات پر بہتان باندھتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی سچی بات آتی ہے تو وہ اسے جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ کافروں کی جان اس لیے بچاتا ہے تاکہ انہیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے اور چین سے کچھ دن اور دنیا میں رہ لیں، لیکن ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہی ہوگا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ اسی کے ساتھ سورہ عنکبوت کی تفسیر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور سورہ کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔